حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور نبینہ تھی اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بوڑھی اماں کے گھر جاتے اور اس کے کام کاج کرتے، اور اس دور میں یہ واش روم وغیرہ نہیں تھے جو آج کل جس طرح کے ہیں۔ اس دور میں اس طرح کے واش روم لوگ گھر میں بنا لیتے تھے کہ پیشاب جو ہے اس کے اندر ہی رہتا تھا اور اس کو اٹھا کر باہر پھینکنا پڑتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مائی کے گھر میں جاتے، رات کے وقت جاتے، اس کے واش روم میں سے وہ پیشاب وغیرہ اٹھاتے، باہر پھینکتے اور اس بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو لگاتے، اس کا پانی بھرتے، اس کا کھانا پکاتے، اس کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو کچھ خرچہ دے کر درہم و دینار وغیرہ جو اس کو دے کر واپس لوٹ آتے اور اس کو فرماتے کہ اگر کام کی ضرورت ہو تو میں نے آپ کے ہمسایوں کو کہہ دیا ہے، آپ کے پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے، ان کو آواز دے کر اپنا باقی اگر کام ہو تو ان سے کروا لینا۔ یہ فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے آتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اس مائی کے گھر میں، دروازے پر دستک دی۔ اس بوڑھی اماں نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی، میں عمر بن خطاب آیا ہوں۔ تو وہ مائی کہنے لگی جی بیٹا کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جی میں نے سنا ہے کہ آپ لاوارث ہیں، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے اور آپ نبینہ ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے کچھ کام کر دیا کروں، آپ کی خدمت کر دیا کروں۔ تو وہ مائی کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میرے پاس ایک شخص آتا ہے، پہلے سے ہی میرے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ میرے کام کاج کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اماں ٹھیک ہے، وہ بھی کام کرتا رہے، کچھ نیکی کرنے کا مجھے بھی موقع دیں، میں بھی کچھ آپ کے کام کاج کر دیا کروں، آپ کی کچھ خدمت میں بھی کر دیا کروں۔ وہ بوڑھی مائی کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، مجھے وہی ٹھیک ہے جو میرے کام پہلے کر رہا ہے، مجھے وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اماں مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی؟ ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بھی کرتا رہے، کچھ کام مجھ سے کروا لیے کریں تاکہ مجھے بھی نیکی کا موقع مل جائے۔ وہ مائی کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، وہ ٹھیک ہے جو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اماں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں اس کی اجازت دی جا رہی؟ تو وہ مائی کہنے لگی کہ بیٹا سن، آپ پہلے دن آئے ہیں میرے گھر میں اور پہلے دن ہی آپ آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں عمر بن خطاب آیا ہوں۔ قربان جاؤں، وہ شخص کتنے عرصہ دراز سے میرا کام کر رہا ہے، اس نے آج تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ فرماتی ہیں کہ وہ میرے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، میں اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اماں تمہارا میں کام کر رہا ہوں، کام ٹھیک ہو رہا ہے نا، تو نام سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کبھی مجھے نام نہیں اپنا بتایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون شخص ہے جو کام بھی کرتا ہے اور اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے وقت وہیں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے سائڈ پر۔ تو رات کو آپ نے دیکھا جب پچھلی رات کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو مسجد نبوی سے ایک شخص نکلتا ہے، منہ پر نقاب ہے اور
پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ وہ آرام سے چلتے چلتے اس مائی کے دروازے پر جب پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جھاڑیوں سے نکلے اور اس کو کہنے لگے کہ اے شخص ذرا اپنا بتا تو صحیح، تو کون ہے، ذرا چہرہ تو دکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے ہو کر اس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر بتا یہ کب سے کام کر رہا ہے اور تو کب سے آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رو پڑے، فرماتے ہیں کہ اے عمر تو چھوڑ اس بات کو کہ میں کب سے آ رہا ہوں، تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ میرا یہ کام قبول کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ جوتا کیوں نہیں تو پہنتا، پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہن کر آیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اے عمر جب جوتا پہن کر میں چلتا ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے میں جوتا پہن کر نہیں آتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔